الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم و معزز دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، طلباء کرام اور علماء کرام، الحمدللہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل اور اس کی توفیق کے ساتھ آج ایک بڑی ہی خوبصورت محفل میں آنے کا اللہ نے شرف بخشا ہے۔ آنا تو تھا جو اس محفل کے شان تھے اور اس اسٹیج کی زینت تھے اور اسی ہی دینی درسگاہ سے فارغ التحصیل تھے۔ حضرت مولانا قاری ضیاء الرحمن ضیاء صاحب، لیکن تکلیف کے باعث، بیماری کے باعث حاضر نہ ہو سکے اور مجھے حکم دیا کہ آپ جائیے اور میری حاضری بھی لگوا دیجئے، اور جو وہاں اللہ کے گھر میں اللہ کا دین سننے کے لیے لوگ آئے ہیں ان سے میری صحت کے لیے درخواست بھی کیجئے گا۔ اللہ تعالی مجھے صحت عطا فرما دیں، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیں۔ میں یہاں آیا ہوں
اور میرے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اتنے طلباء اور علماء کی موجودگی میں کوئی بات کروں. میں خود بھی اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اساتذہ کرام کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے علم حاصل کرتا رہوں اور میرا نام بھی علماء کے نالائق شاگردوں میں آ جائے تو یہ میرے لیے کافی ہے. اور ٹائم بھی مختصر ہے، وقت کا بھی مجھے خیال ہے. علماء موجود ہیں، انہوں نے بیان کرنا ہے. حضرت شاہ جی بھی تشریف لے آئے ہیں، تو میں مختصر سی بات کروں گا، اپنی حاضری لگواؤں گا اور آپ سے اجازت طلب کروں گا. یہ بڑی ہی حسین اور خوبصورت محفل سجائی گئی ہے اور سجائی بھی اس جگہ پر گئی ہے جو کائنات کی سب سے حسین جگہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے ہاں روئے زمین پر محبوب ترین ٹکڑے ہیں تو وہ اللہ کی مسجدیں ہیں، اور ان مسجدوں میں اللہ کے محبوب لوگ ہی آتے ہیں، کیونکہ جس قدر پرفتن دور ہے اور نفسا نفسی کا عالم ہے اور صہونی طاقتوں کی طاغوتی طاقتوں کی یلغار ہے، بے حیائی کا بازار گرم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ وقت آ جائے گا کہ صبح کا مسلمان مومن وہ رات کا کافر ہوگا اور رات کا مسلمان صبح کافر ہو جائے گا. فتنے اندھیری رات کی طرح ٹوٹ پڑیں گے. اور پھر علاج بھی بتلا دیا کہ کیا کرنا، قرآن و سنت کے قریب آ جانا، اس سے دور نہ ہٹنا. قرآن و سنت کے قریب آ گئے تو ان فتنوں سے، ان بیماریوں سے، ان بے حیائیوں سے، ان بے شرمیوں سے بچ جاؤ گے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن جاؤ گے. اور جس جگہ یہ محفل سجائی گئی ہے، میرے مدنی مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسجد جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. صحابہ حیران ہونے لگے کہ جنت کے باغوں میں سے باغ دنیا کے اندر؟ یا رسول اللہ. فرمایا ہاں یہ مسجدیں ہیں، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں، یہاں سے پھل کھا لیا کرو، گزرتے ہوئے 2 رکعت نوافل ادا کر لیا کرو. یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں. اس جنت کے باغ میں اللہ کے محبوب ترین ٹکڑے میں آپ تشریف فرما ہیں. اور جو میں نے حدیث پڑھی ہے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے اندر اس محفل کی، اس مجلس کی امپورٹنس آ جائے، اہمیت آپ کو پتہ چل جائے، تاکہ آپ خوب غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، جو علماء آنے والے ہیں آپ ان کا قرآن بھی سنیں اور ان کی زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سنیں.
مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ۔ جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو جاتے ہیں، اور جمع ہونے کا مقصد دنیا کی باتیں نہیں، سیاست پر گفتگو نہیں، تجارت پر گفتگو نہیں، آئیں بائیں شائیں کی باتیں نہیں، اور ادھر ادھر کی لڑائیوں کی باتیں نہیں، کام ان کا کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن کو بڑی للہیت اور خلوص کے ساتھ اور رب کو راضی کرنے کے لیے اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ فرمایا صرف قرآن کی تلاوتیں نہیں کرتے، جو قرآن پڑھا ہے اس کی درس و تدریس بھی کرتے ہیں، قرآن کو سیکھتے بھی ہیں، قرآن کہنا کیا چاہتا ہے، قرآن آیا کس لیے ہے، قرآن کے آنے کا مقصد کیا ہے، قرآن ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے، قرآن ہمیں کون سے راستے پر لے کر جانا چاہتا ہے۔ فرمایا یہ کام کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے اور قرآن کی درس و تدریس کرنے والے، فرمایا اللہ بھی ان پر 4 انعامات فرماتے ہیں۔ وہ کوئی عام محفل نہیں ہے، عام مجلس نہیں ہے کہ اٹھ گئے چلے گئے آ گئے باتیں کر لی گپ شپ لگا لی، مرضی کا مقرر آیا تو سن لیا، مرضی کا نہ آیا تو اللہ کے حوالے۔ یہ نہ کیا جائے، قرآن سنا جائے، کیونکہ قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ جب قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے، چاہے وہ قاری ہے چاہے وہ عالم ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ گپے نہیں لگانی، غور سے للہیت سے قرآن کو سننا ہے۔ تم قرآن سننے لگو گے تو کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ محفل کوئی عام محفل نہیں۔ فرمایا 4 انعام اللہ اس محفل پر کرتے ہیں، جو قرآن والی محفل ہو، جو درس و تدریس والی محفل ہو۔ فرمایا پہلا انعام نزلت علیہم السکینہ، اس محفل کو اوپر سکون اترنے لگتا ہے، اور اس سکون کا متلاشی انسان دنیا میں بھاگ رہا ہے، کوئی مال میں سکون کو تلاش کر رہا ہے، کوئی اولاد میں سکون کو تلاش کر رہا ہے، اور کوئی سیر و سیاحت میں سکون کو تلاش کر رہا ہے، کوئی بیوی بچوں میں سکون کو تلاش کر رہا ہے، کوئی دوستوں میں سکون کو تلاش کر رہا ہے۔ فرمایا ہے قرآن کی محفل میں آ جا، اس قرآن کی محفل میں، ان علماء کی محفل میں بیٹھنا جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، درس و تدریس ہو رہی ہے، قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اللہ اس محفل پر سکون نازل کرتے ہیں، سکون چاہیے تو اس قرآن والی محفل میں آ جا۔ یہ پہلا انعام فرمایا۔ اور دوسرا انعام نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس محفل اور اس مجلس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اور فرمایا قرآن مجید نے لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر تم پر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہو، اس کی مہربانی نہ ہو، اس کی رحمتوں کا نزول نہ ہو، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ، تباہ و برباد ہو جاؤ، ذلیل و رسوا ہو جاؤ، تمہارا کوئی مقام نہ رہے، کوئی مرتبہ نہ رہے،
اور مجبور بھی، بے کس بھی، کمزور بھی تم پر چڑھ دوڑے۔ یہ رحمت وہ چیز ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی اپنے اعمال کے بل بوتے پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ فرمایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گئی اور فوراً سوال کر دیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی۔ اتنی بات ہوئی، پریشان ہو گئی، یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عبادت کائنات میں کسی کی نہیں، آپ جیسا سجدہ کسی کا نہیں، آپ جیسی تسبیح کسی کی نہیں، آپ جیسی نماز کسی کی نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت کو دیکھا نا تو فرمایا عائشہ جب تک مجھ پر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہو میں بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ اور رحمت کی تلاش کرنے والے آنا، تجھے میرے مدنی مرشد صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں اگر رحمت چاہیے تو قرآن کی محفل میں آ جا، جہاں قرآن کی درس و تدریس ہو رہی ہے، جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ تیسرا انعام حفتہم الملائکہ، فرشتے اپنے پروں کو بچھا لیتے ہیں، فرشتہ ندا دینے والا دیتا ہے، اور قرآن کی محفل تلاش کرنے والوں، فرشتے بھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں قرآن کی محفلوں کو۔ اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، یا رسول اللہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، رات کا پچھلا پہر، میں تو قرآن کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا، قرآن کی تلاوت اور للہیت اور خلوص سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، اچانک دیکھتا ہوں میرا گھوڑا بندھا ہوا بدکنے لگتا ہے، اچھلنے لگتا ہے۔ میں نے قرآن کی تلاوت کو روک دیا، جب ہی قرآن کی تلاوت میں نے بند کی نا یا رسول اللہ تو وہ گھوڑا بھی سکون میں آ گیا۔ میں نے کہا شاید ایسے ہی اتفاق ہو گیا ہے، ایسے ہی معاملہ ہو گیا ہے۔ پھر میں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، جب ہی میں نے قرآن کی تلاوت کی نا پھر وہ گھوڑا بدکنے لگا، اچھلنے لگا۔ میں نے قرآن کی تلاوت بند کر دی اور میں ڈر گیا میرا بیٹا یحییٰ سویا ہوا ہے، کہیں یہ گھوڑا اپنے قدموں کے نیچے سے روند نہ ڈالے۔ تلاوت بند کرتے ہی میں باہر نکلا ہوں، دیکھتا ہوں اور بادل جن کے اندر روشنی ہے چراغوں کی طرح وہ بلند ہو رہے ہیں آسمان کی طرف۔ یا رسول اللہ عجیب چیز دیکھی ہے، پوچھنے کے لیے آیا ہوں یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا اے اسید اگر تو قرآن پڑھتا رہتا نا، اگر تو قرآن پڑھتا رہتا نا تو وہ فرشتے، وہ جو بادلوں کے اندر چراغوں کی مثل اور لائٹوں کی مثل وہ فرشتے تیرے گھر کے قریب تھے۔ اگر تو قرآن پڑھتا رہتا نا صبح ہو جاتی تو لوگ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ اور یہ فرشتے کن محافل میں آیا کرتے ہیں؟ کن محافل میں آتے ہیں؟ قرآن کی محافل میں۔ کیونکہ آیت کی طرف تو نہیں جا سکوں گا، وقت قلیل ہے، وقت بھی تھوڑا ملا ہے، تو چلو حدیث ہی بیان کر دوں، اس میں قرآن مجید کی آیات بھی آ جائیں گی۔ فرشتے اس محفل میں آتے ہیں، ندا دینے والا فرشتہ ندا دیتا ہے اے قرآن کی محفل کی تلاش کرنے والوں آؤ قرآن یہاں پڑھا جا رہا ہے اللہ کے گھر میں۔ اور حدیث میں ہے فرشتے اپنے پروں کو بچا لیتے ہیں، آسمان دنیا تک فرشتے اپنے پروں کو بچھا لیتے ہیں اس محفل کے اندر۔ اور چوتھا انعام بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی حسین و جمیل، فرمایا ذکرہم اللہ فی من عنده،
اللہ اس محفل کا، اس مجلس کا تذکرہ اپنے ہاں کرتے ہیں، اور جہاں فرشتے موجود، جہاں جبریل موجود، جہاں معزز اور مقرر فرشتے موجود، اللہ وہاں اعلان فرماتے ہیں، او میرے فرشتوں، فلاں میرے گھر میں میرے محبوب بندے، اور فلاں میرے محبوب بندے قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لیں جن کا تذکرہ میرے رب وہاں کر رہے ہوں۔ لہذا یہ محفل، اس میں دل جمی کے ساتھ بیٹھیے، کیونکہ علماء آنے والے ہیں، وہ آپ کو قرآن سنائیں گے اور نبی کا فرمان سنائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے جی، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں جی مکے کی طرف، مکے کے مشرکوں کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اللہ کی توحید پہنچائی نہ، قرآن کی دعوت پہنچائی نہ، تو اعتراض کرنے والے کہنے لگے اپنی طرف سے قرآن گھڑ لیا ہے۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا۔ کہنے لگے جی اپنی طرف سے قرآن کو گھڑ لیا ہے، اور اس کے ساتھ صرف یہی نہیں، اور بھی معاون ہے قرآن کو گھڑنے والے، اپنی طرف سے بنانے والے، اپنی طرف سے قرآن بیان کیا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی نہیں۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یہ پہلی کہانیاں ہیں، اور لکھ لیا ہے اس نبی نے، اپنے آپ کو نبی کہنے والے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے لکھ لیا ہے، املا کروائی جا رہی ہے، صبح و شام املا کروائی جا رہی ہے۔ فرمایا اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے، فرمایا ہاں بھئی تمہیں عالمگیر چیلنج دیا جا رہا ہے، اس چیلنج کو پورا کرو، اس قرآن جیسی کتاب لے آؤ، اور صرف تم نہیں، تمہارے ساتھ ایک اور مخلوق، جنوں کی مخلوق بھی جمع ہو جائے، اور وہ کیا کریں، اس قرآن جیسی کتاب لے آئیں۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ جن بھی جمع ہو جائیں، پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے جن بھی جمع ہو جائیں، انسان بھی جمع ہو جائیں، جتنی بھی ذہانتیں ہوں، جتنی بھی فطانتیں ہوں، جتنے بھی قد کاٹ ہوں، جتنے بھی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو، جمع ہو جائیں، جن بھی انسان بھی کس بات پر جمع ہو جائیں، اور کوئی نئی مخلوق تو نہیں بنانی، یہ تو بڑے کام ہوئے، کوئی آسمان کی تخلیق پر تو نہیں، کوئی زمین کا ٹکڑا تو نہیں بنانا، اور کسی اور چیز پر نہیں، اس چیز پر جمع ہو کے ایک کتاب اس جیسی بنا لائے، اس قرآن کے مثل ایک کتاب لے آئے۔ فرمایا لا یأتون بمثلہ، اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے، جن بھی ہوں، انسان بھی جمع ہو جائیں، اگرچہ ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے، معاون بن جائیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے، قرآن پورا تو دور۔ فرمایا ام یقولون افترا قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔
فرمایا اس جیسی صورتیں گھڑ لاؤ. ام یقولون افترا قل ان افتریتہ گھڑ لاؤ اس جیسی. اور دوسری جگہ پہ فرمایا 10 صورتیں ہی قرآن جیسی لے آؤ. اس قرآن میں سے 10 صورتیں اور 10 صورتیں تم بھی گھڑ کے لے آؤ اگر تمہاری اتنی طاقت ہے. اور جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو اور جن کی منت منوتی کرتے ہو انہیں بھی لے آؤ. 10 صورتیں لے آؤ اگر تم سچے ہو اپنے دعویٰ کے اندر. فرمایا یہ بھی نہیں تو پھر ایک صورت کا چیلنج دیا جا رہا ہے, اسے قبول کر لو, اسے قبول کر لو. فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین. اگر تم شک میں ہو ہمارے بندے سے, یہ ہماری ہی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر تمہیں چیلنج دیا جا رہا ہے پورا قرآن نہ صحیح, 10 صورتیں نہ صحیح, ایک صورت لے آؤ, ایک صورت چھوٹی سی وہ لے آؤ اور سن لو. تم نہیں کر سکتے اور قرآن کا چیلنج ہے تم ہرگز نہیں کر سکتے. قیامت تک جمع ہو جاؤ, سارے کے سارے آ جاؤ, یہ چیلنج تم قبول نہیں کر سکتے, اور قبول کرنا تو دور, سوچ بھی نہیں سکتے کہ قرآن جیسی کوئی کتاب تم لے آؤ, قرآن جیسی 10 صورتیں تم کوئی لے آؤ, کوئی ایک صورت لے آؤ. فرمایا پھر سن لو فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين. پھر ڈر جاؤ اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. آج ہم نے اس قرآن مجید سے منہ موڑا ہے, قرآن مجید سے دور ہوئے ہیں, اس قرآن مجید کو پیٹھ دی ہے, تو ذلت اور رسوائی ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی ہے. ہمارے اوپر اللہ کے عذاب وہ مختلف قسموں میں آ رہے ہیں. آ کے ہم سمجھ جائیں اپنی عظمت جو اللہ نے ہمیں اس کتاب سے عظمت دی تھی, اس عظمت کو سمجھ جائیں, اس کتاب کو سمجھ جائیں. فرمایا جی, علامہ اقبال فرماتے ہیں خوار از مہجوری قرآن شدی, خوار از مہجوری قرآن شدی, شکوہ سنگ گردش دوران شدی, اے چون شبنم بر زمین افتندہ در بغل داری آ کتاب زندہ. اے مسلمان تو ڈھونڈ رہا ہے, کیا کر رہا ہے جی؟ تجھے اسباب ہی پتہ نہیں, تیری ذلت اور رسوائی کے اسباب کیا ہیں. تو بڑا عظیم تھا, بڑی عظمت کی جگہ پر تو موجود تھا, اس قرآن نے تجھے عظیم بنایا ہوا تھا. تو کیا کر رہا ہے؟ اپنی ذلت اور رسوائی کے اسباب کو زمانے کی گردشوں پر پھینک رہا ہے. زمانہ اس طرح ہے جی, زمانہ ایسا آ گیا ہے جی, لوگ ایسے آ گئے ہیں جی, یہ ہو گیا ہے جی. فرمایا نہیں, تیری حالت تو یہ تھی اے چوں شبنم بر زمین افتندہ, تو اس طرح ہو چکا ہے جیسے شبنم کے موتی ہوتے تو بڑے سفید بڑے خوبصورت, لیکن کیا ہوتے ہیں؟ جدا جدا. ہے تو امت نبی کی امت, بڑی شان والی امت, لیکن کیا ہو چکا ہے؟ بکھر چکی ہے, ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے. میں تجھے وحدت بتاتا ہوں اور تمہیں میں وحدت بتاتا ہوں. وحدت کیا ہے؟ تم جو تقسیم ہو چکے ہو, تم پر اغیار وہ قابض ہو چکا ہے. تمہیں میں بتاتا ہوں
اکٹھے ہو جاؤ، وہی شان تمہیں مل جائے گی، وہی عظمت تمہیں مل جائے گی، وہی وقار تمہیں مل جائے گا جو وقار، جو شان، جو عظمت تم سے کھو چکی ہے۔ در بغل داری آ کتاب زندہ، آ کتاب زندہ، اور یہ جو تیری بغل میں ہے یہ قرآن کریم، اسے تو چھوڑ بیٹھا ہے، آ اس کتاب کی طرف آ جا، اللہ تجھے تیری کھوئی ہوئی عزت واپس دے دیں گے، تجھے عظمت مل جائے گی، شان مل جائے گی، جہان مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔